الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن خالد بن عمير العدوي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. حضرت خالد بن عمیر عدوی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں عتبہ بن غزوان نے خطبہ دیا اور یہ بصرہ کے گورنر تھے. انہوں نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا: اما بعد فإن الدنيا قد آذنت بسرم وولت حذاء. یقیناً دنیا نے اپنے فنا اور ختم ہونے کا اعلان کیا اور نہایت تیزی سے منہ پھیر چلی. وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا. اب تلچھٹ یعنی برتن سے تیل یا پانی وغیرہ نکالنے کے بعد جو باقی رہ جائے، اب تلچھٹ کی طرح دنیا کا بالکل تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے جسے برتن والا آخر میں پیتا یا اسے سمیٹتا ہے. وَإِنَّكُمْ منتقلون منها الى دار لا زوال فیہا. اور تم اس دنیا فانی سے ایسے گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہو جسے زوال نہیں. فانتقلوا بخیر ما، تنوین نہیں پڑھیں گے، فانتقلوا بخیر ما بحضرتکم. چنانچہ تم اس کی طرف اپنے پاس موجود چیزوں میں سے سب سے بہتر چیز لے کر منتقل ہونا. فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِي فِيهَا 70 عَامًا. اس لیے کہ ہمارے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ ایک پتھر جہنم کے کنارے سے ڈالا جائے گا تو وہ اس میں 70 سال تک گرتا رہے گا. لا يدرك لها قعرا، پھر بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائے گا. واللہ لتملأن، اللہ کی قسم وہ جہنم آدمیوں سے بھر دی جائے گی. افعجبتم، کیا تمہیں اس پر حیرت ہے؟ وقد ذکر لنا ان ما بین مصراعین من مصاریع الجنة مصیرۃ 40 عاما. اور یہ بھی ہمارے لیے ذکر کیا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کے ایک پٹ سے دوسرے پٹ تک کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہے. وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِّنَ الزِّحَامِ. اور اس پر بھی یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ انسانوں کے ہجوم اور بھیڑ سے بھری ہوگی. وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما لنا طعام الا ورق الشجر حتى قرحت اشداقنا. اور تحقیق میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدا میں 7 آدمیوں میں سے 7واں آدمی دیکھا. ہمارا حال اس وقت یہ تھا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے
درختوں کے پتوں کے علاوہ کچھ نہ تھا، جنہیں کھاتے کھاتے ہمارے ہونٹ زخمی ہو گئے۔ فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها۔ انہی ایام میں مجھے ایک چادر مل گئی تو میں نے اسے اپنے اور سعد بن مالک یعنی سعد بن ابی وقاص کے درمیان پھاڑ کر 2 حصوں میں یعنی آدھا آدھا کر لیا۔ چنانچہ اس کے آدھے حصے کی میں نے ازار باندھ لی اور آدھے کی حضرت سعد نے ازار باندھ لی۔ ازار اس کپڑے یا چادر کو کہتے ہیں جو شلوار اور تہبند وغیرہ کی طرح نچلے حصے پر باندھی جاتی تھی۔ تو آدھے حصے کی میں نے ازار باندھ لی اور آدھے حصے کی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ فما اصبح اليوم منا احد الا اصبح اميرا على مصر من الامصار۔ لیکن آج ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی شہر کا حاکم بنا ہوا ہے۔ وانی اعوذ باللہ ان اکون فی نفسی عظیما وعند اللہ صغیرا۔ اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے دل میں تو بڑا ہوں، اپنے آپ کو تو بڑا سمجھوں، اور اللہ کے ہاں چھوٹا ہوں، یعنی اللہ کے پاس میرا چھوٹا مقام ہو۔ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں۔ حدیث پاک میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ناداری اور تنگ دستی کے علاوہ حسب ذیل فوائد کا بیان ہے۔ نمبر 1، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ناداری اور تنگ دستی۔ نمبر 2، آخرت کی یاد دہانی اور عذاب جہنم سے ڈرانے کا بیان۔ نمبر 3، دنیا کے نہایت تیزی سے فنا و زوال پذیر ہو جانے کی وضاحت۔ نمبر 4، جنت اور دوزخ دونوں کی وسعت و عظمت کا بیان۔ نمبر 5، بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو حاصل ہونے والی خوشحالی کا تذکرہ، جس سے اللہ کے اس وعدے کی تکمیل ہوئی کہ وہ انہیں دنیا میں اقتدار و تمکین عطا فرمائے گا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ۔ نمبر 6، صحابہ رضی اللہ عنہم کے اخلاق کریمانہ کا بیان کہ اختیار و اقتدار سے بہرور ہونے کے باوجود ان میں کوئی بڑائی، رعونت اور نخوت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ عاجزی اور تواضع ہی ان کا شعار رہا، اور غرور نفس سے اللہ کی پناہ کے طالب رہے۔ نمبر 7، اللہ کے یہاں بڑا ہونے کی آرزو، نہ کہ محض لوگوں کی نظروں میں بڑا ہو جانا۔ حضرت خالد بن عمیر عدوی، یہ تابعی ہے، عتبہ بن غزوان سے روایات لیتے ہیں، حمید بن ہلال وغیرہ ان سے روایات بیان کرتے ہیں۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال اخرجت لنا عائشة رضی اللہ عنہا کساء و ازارا غلیظا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں اوپر لینے والی چادر اور نیچے لینے والی موٹی چادر نکال کر دکھائی۔ قالت، اور فرمایا، قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان 2 چادروں میں ہوئی۔ طلب عزیز، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض خوراک ہی میں غذائی چیزوں ہی میں قناعت سے کام نہیں لیا، بلکہ لباس اور دیگر اسباب دنیا میں بھی
آپ نے کم سے کم لباس اور سامان کے ساتھ گزارا کیا۔ اگر ہم بھی یہی طریقہ اپنائیں تو بہت سی مشکلات اور پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو صرف اتنی روزی دے جس سے ان کے جسم کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ قوتا کی تشریح کی ہے ما یسد الرمق۔ اہل لغت اور مشکل الفاظ کے معنی بیان کرنے والوں نے کہا ہے کہ قوتن کے معنی ہے اتنی خوراک جو انسان کو مرنے نہ دے اور جسم و جان کے رشتے یعنی سانس کو برقرار رکھے، جس کو کہا جاتا ہے بقدر کفاف روزی، نہ بالکل کم جس سے بھوک بھی نہ مٹے، نہ زیادہ کہ خوب سیر ہو کر کھایا جائے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہی چونکہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو دنیا کے مشاغل، ہنگاموں اور زیب و زینت سے ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ کریں، اس لیے وہ دنیاوی آلائشوں اور اس کی آرائش و آسائش سے بچ کر رہنا پسند کرتے تھے تاکہ کوئی اس اعتبار سے ان پر حرف گیری نہ کر سکے جس سے ان کا مقصد متاثر ہو، یعنی مقصد بعثت متاثر ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے مذکورہ دعا فرمائی۔ اس میں علماء و داعیہ نے دین کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ان کی زندگیاں بھی سادگی کا نمونہ اور تکلفات دنیاوی سے پاک ہونی چاہیے، اور اگر اللہ انہیں مال و دولت سے نواز ہی دے تو انہیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو مالدار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پیش کیا۔ تاہم مال و دولت کا زیادہ سے زیادہ حصول ان کا مقصد زندگی نہ ہونا چاہیے، نہ اس کے لیے ہر قسم کا حربہ اور ہتھ کنڈا ہی انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ان کنت لاعتمد بکبدی علی الارض من الجوع، کہ میں اپنا پیٹ بھوک کی شدت سے زمین پر ٹیک دیتا تھا، وان کنت لاشد الحجر علی بطنی من الجوع، اور اسی طرح بعض دفعہ بھوک کی شدت سے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، ایک روز میں اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزرتے تھے۔ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِّن كِتَابِ اللَّهِ، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس سے گزرے تو میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے متعلق پوچھا۔ ما سألتہ الا لیشبعنی، میں نے تو ان سے اس لیے پوچھا تھا کہ وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ فمر ولم یفعل، لیکن وہ گزر ہی گئے اور کچھ نہ کیا۔ ثم مر بی عمر فسألته عن آیة من کتاب اللہ ما سألته الا لیشبعنی فمر ولم یفعل، پھر میرے پاس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق پوچھا۔ میں نے تو ان سے بھی
اسی لیے پوچھا تھا کہ وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں، لیکن وہ بھی گزر گئے اور انہوں نے بھی کچھ نہ کیا۔ فمر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتبسم حین رآنی وعرف ما فی وجہی وما فی نفسی۔ پھر میرے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے جس وقت مجھے دیکھا آپ مسکرائے اور میرے چہرے اور دل کی کیفیت کو جان گئے۔ ثم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابا ہر، قلت لبیک یا رسول اللہ۔ ابو ہریرہ، میں نے کہا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، فرمایا، الحق ومضى فاتبعته فدخل۔ آپ نے فرمایا ساتھ آؤ، اور آپ چل پڑے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ فدخل، آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ فاستأذن، میں نے اجازت طلب کی۔ فأذن لی فدخلت، تو مجھے بھی اجازت مرحمت فرما دی اور میں بھی اندر چلا گیا۔ فوجد لبنا فی قدح، وہاں آپ نے دودھ کا ایک پیالہ پایا۔ فقال، آپ نے دریافت کیا، من این ھذا اللبن، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ قالوا، گھر والوں نے کہا، اہداہ لک فلان او فلانۃ، فلاں مرد یا فلاں عورت نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، ابا ہر، قلت لبیک یا رسول اللہ۔ ابو ہریرہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، حاضر ہوں۔ قال، آپ نے فرمایا، الحق الى اہل الصفۃ فادعوہم لی، اہل صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس بلا لاؤ۔ قال، واہل الصفۃ واہل الصفۃ اضیاف الاسلام لا یأوون علی اہل ولا مال ولا علی احد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل صفہ درزگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبہ کرام تھے، اسلام کے مہمان تھے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، نہ گھر بار تھا، نہ کوئی مال اور نہ کسی اور کا سہارا۔ وَكَانَ إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ، جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کوئی چیز آتی تو آپ ارسل الیہم، ان کی طرف بھیج دیتے۔ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، اور آپ خود اس صدقے کی چیز میں سے کچھ نہ لیتے۔ وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، اور جب آپ کے پاس کوئی ہدیہ آتا، ارسل الیہم، تو آپ انہیں بلا بھیجتے۔ وَأَصَابَ مِنْهَا، اور خود بھی اسے استعمال فرماتے۔ وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، اور انہیں بھی اس میں شریک فرماتے۔ فَسَأَنِي ذَلِكَ فَقُلْتُ وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ، چنانچہ اپنی اس عادت مبارکہ کے مطابق جب آپ نے فرمایا اہل صفہ کو بلا لاؤ، تو آپ کی یہ بات مجھے ناگوار سی گزری کہ ایک پیالہ دودھ ہے اور میں بھوک کی شدت سے ندہان ہوں، اور آپ مجھے پلانے کے بجائے فرما رہے ہیں کہ اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ میں نے دل میں کہا
اس دودھ سے اہل صفہ کا کیا بنے گا؟ وما هذا اللبن فی اہل الصفۃ، اس دودھ سے اہل صفہ کا کیا بنے گا؟ کنت احق ان اصیب من هذا اللبن شربۃ اتقوی بها، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اتنا پی لوں جس سے میں طاقت حاصل کر لوں۔ فَإِذَا جَاءُوا وَأَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ، چنانچہ جب وہ آئیں گے تو آپ مجھے ہی حکم دیں گے کہ میں انہیں دوں، اور مجھے امید نہیں ہے کہ اس دودھ کا کچھ حصہ مجھے بھی ملے، مجھے امید نہیں ہے۔ وما عسى ان يبلغني من هذا اللبن، اور مجھے امید نہیں ہے کہ اس دودھ کا کچھ حصہ مجھے بھی ملے۔ ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں۔ فأتيتهم فدعوتهم، لیکن چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق میں ان اہل صفہ کے پاس آیا اور انہیں بلایا۔ فاقبلوا واستأذنوا، تو وہ سب آئے اور اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ فأذن لهم، آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ وأخذوا مجالسهم من البيت، اور وہ گھر میں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ قال یا باہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، قلت لبیک یا رسول اللہ، میں نے کہا حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، آپ نے فرمایا، خود فاعطہم، یہ پیالہ پکڑو اور انہیں دو، یعنی باری باری پیش کرو۔ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فاخذت القدح فجعلت اعطیہ الرجل فیشرب حتی یروی، چنانچہ میں نے پیالہ لیا اور ایک ایک آدمی کو دینے لگا، ایک کو دیتا تو وہ پیتا یہاں تک کہ سیراب ہو جاتا۔ ثم يرد علی القدح، پھر وہ پیالہ مجھے لوٹا دیتا۔ فیشرب حتی یروی ثم يرد علی القدح، میں وہ دوسرے کو دیتا، بس وہ پیتا حتیٰ کہ سیراب ہو جاتا، پھر وہ پیالہ مجھے لوٹا دیتا، پھر اگلا آدمی پیتا اور سیراب ہو کر مجھے واپس لوٹا دیتا۔ فیشرب حتی یروی ثم يرد علی القدح حتی انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد روی القوم کلہم، یہاں تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور سب لوگ پی کر سیراب ہو چکے تھے۔ فأخذ القدح فوضعه على يده، آپ نے پیالہ پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ پر رکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ فنظر الی فتبسم، اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ فقال، اور فرمایا، اباہر، اے ابو ہریرہ۔ قلت لبیک یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، قال اقعد فاشرب، فقعدت فشربت، آپ نے فرمایا اب میں اور تم ہی باقی رہ گئے۔ قال بقیت انا وانت، اب میں اور آپ ہی باقی رہ گئے۔ قلت صدقت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا۔ آپ نے فرمایا، فقال فقال نہیں ہے، قال اقعد فاشرب، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور پیو۔ فقعدت فشربت، میں نے چنانچہ میں بیٹھ گیا اور دودھ پیا۔ فقال، آپ نے فرمایا اشرب، اور پیو۔
फशरिबतु, मैंने फिर पिया। फमा ज़ाला यक़ूलु इशरब हत्ता क़ुल्तु ला वल्लज़ी बअसक बिलहक़्क़ि मा अजिदु लहु मसलकन। फिर आप यही फरमाते रहे पियो पियो, और मैं पीता रहा, यहाँ तक कि मैंने कहा कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक के साथ भेजा, अब मैं कोई गुंजाइश इसके लिए अपने अंदर नहीं पाता। क़ाल, आपने फरमाया फ़अरिनी, अच्छा मुझे दिखाओ। फ़अअतैतुहुल क़दह, चुनांचे वो प्याला मैंने आपको दे दिया। फ़हमिदल्लाह तआला वसम्मा वशरिबल फ़ज़लता, चुनांचे वो प्याला मैंने आपको दे दिया तो आपने अल्लाह ताला की हम्द की और उसका नाम लिया, और सबका बचा दूध भी पी लिया। हदीस पाक में मुअज्जिज़े नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा अस्हाब सुफ़्फ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ आपकी मोहब्बत और उनका ख्याल रखने का बयान है। नीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े की चीज़ नहीं खाते थे, ताहम हदिये की चीज़ खा लेते। ये भी मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिये में भी दूसरों को शरीक फरमाते। नीज़ ये भी मालूम हुआ कि मुसलमानों का बचा हुआ खाना पीना जायज़ है, जैसे इस वाक़े में है। हदीस पाक से ये बात भी मालूम हुई कि मेहमान को मज़ीद खाने पीने के लिए कहना मुस्तहब है। अगर मयस्सर हो तो खूब सैर होकर खाना पीना भी जायज़ है, ख़ास तौर पर गरीब और भूखे नंगे को शिकम सैर करना मुस्तहब है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।